تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی رود جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ 15واں سپارہ ہے، اور 15ویں سپارے کی جو ابتدا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے، اور اس سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدا ہے وہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ جو واقعہ معراج ہے، واقعہ اسراء ہے، اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس صورت میں بھی معراج کا ذکر ہے، اور اس کا اختتام بھی تقریباً سجدے پر کیا گیا ہے، سجدہ کیا گیا ہے۔ اور اسراء معراج کا واقعہ سورہ نجم کے اندر بھی موجود ہے، اور سورہ نجم کا بھی جو اختتام ہے وہ سجدے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں سے جو نماز کا تحفہ لے کر آئے، تو اس نماز میں ہر رکعت میں قیام بھی ایک ہے، رکوع بھی ایک ہے، لیکن سجدے دو ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو نماز مومن کی معراج ہے، اور دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ ہمیں اگر اللہ کے قریب ہونا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے تھے، ہمیں اگر اللہ رب العزت سے قریب ہونا ہے تو ہمیں بھی اپنے سجدوں میں اضافہ کرنا ہوگا، اپنی نمازوں میں اضافہ کرنا ہوگا، اپنے نوافل میں اضافہ کرنا ہوگا۔ آیت نمبر 22 سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 40 تک اللہ رب العزت نے مختلف احکامات بیان کیے ہیں، لیکن نکتے کی بات یہ ہے کہ آیت نمبر 22 کا آغاز بھی توحید سے ہوتا ہے، اور آیت نمبر 40 کا جو آغاز ہو رہا ہے، یعنی یہ جو آیتیں اختتام پذیر ہو رہی ہیں، اس کا اختتام بھی توحید پر ہوتا ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ توحید پہلے ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اور اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے بھی جو آپ کا انجام ہونا چاہیے وہ بالآخر توحید ہونا چاہیے۔ توحید اساس ہے، توحید بنیاد ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بڑی معروف آیت ہے کہ آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی توحید کے ساتھ والدین سے حسن سلوک کو اللہ رب العزت نے جو بیان کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حقوق کے بعد مخلوق کے حقوق میں جو سب سے آگے ہماری ترجیح ہونی چاہیے وہ والدین ہیں۔ اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں، مخلوق کے حقوق میں جو ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے وہ کون ہے؟ ہمارے والدین ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تمہارے پاس، عندک تمہارے پاس، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ عندک کے اوپر ہم نے توجہ کرنی ہے کہ تمہارے پاس ہوں گے والدین، تو ہی تو اللہ رب العزت تمہیں وہ اجر اور ثواب دے گا ان کی خدمت کا۔ اگر وہ تمہارے پاس نہیں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں ہیں، اور تم نے ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے، تو ان کی خدمت کیسے کرو گے؟ عندکا فرمایا وہ تمہارے پاس ہوں، اور پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں اور کچھ ایسی بات کر دیں کہ جو تمہیں ناگوار گزرے، جو تمہیں ناگوار، یا تمہیں غصہ آ جائے، یا تم یہ بولو کہ یہ کیا کہتے رہتے ہیں یا کیا کہتی رہتی ہیں۔ ان کی باتوں پہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ان کی باتوں پہ جب تم صبر کرو گے، تو پھر اس صبر کا بدلہ اللہ رب العزت تمہیں اجر کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ بات ہمیں عندکا، اور ایک اور عندکا کا معنی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو بیٹے ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر رہتے ہیں،
اور ماں باپ والدین جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر رہتے ہیں، یہ شہر کر لیں، وہ دوسرے شہر میں ان کی نوکری ہے، اور جو والدین ہیں وہ کسی دوسرے شہر میں ہیں، تو عندک کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ مجبوری کی بنا پہ، اپنے کام کی بنا پہ دوسرے ملک یا دوسرے شہر میں ہیں، لیکن ان کے دل اور دماغ میں اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ، اور بارہا ان سے پوچھنا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، گزر بسر کیسا ہو رہا ہے، آج کا دن کیسا گزر رہا ہے، تو وہاں رہتے ہوئے بھی خدمت کرنا اور ان کی خدمت کا سوچنا اور ان کی طبیعت اور مزاج کا پوچھنا، ان کی بیماری کے حوالے سے سوالات کرنا، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ضروری نہیں کوئی کام کی بات بھی ہو، والدین سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کیا کریں۔ تو فرمایا کہ عندک کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ دیکھیں یہ اف کا جو لفظ ہے نا، یہ پتہ ہے اف کسے کہتے ہیں؟ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا سب سے نچلا درجہ ہے، بدتمیزی اور بد تہذیبی کا سب سے نچلا درجہ اف۔ اف یہ کیا کر دیا، اف یہ کیا کہہ دیا، اف یہ کیا ہو گیا؟ تو فرمائے کہ یہ جو بدتمیزی اور بد تہذیبی کا سب سے نچلا درجہ اف، ولا تنہرہما، تمہیں اف بھی نہیں کہنا اور تمہیں ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دعا سکھائی، وہ دعا یاد بھی ہونی چاہیے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی، جو جوان بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، رحم کی دعائیں کریں۔ اور ایک مفسر فرماتے ہیں کہ والدین کے حق میں اولاد کی دعا اللہ یہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کرو، اللہ نے کہا ہے کہ یہ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع، یہ زمین اور آسمان اور دنیا کی ہر شے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ دنیا کی ہر شے اللہ رب العزت کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے، تحمید بیان کر رہی ہے۔ تو مومنوں، ایمان والوں، مسلمانوں، میرے بندوں، جب دنیا کی ہر شے میری تسبیح کر رہی ہے، تمہیں بھی میری تسبیح کرنی چاہیے، میری تسبیح کرنی چاہیے، میرا ذکر کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک دور جدید کی مفسر نے لکھا ہے کہ آپ اگر کسی سواری پہ سوار ہوتے ہو اور کوئی بائک ہے یا سائیکل ہے اور آپ جو کوئی کپڑا پہنے ہوئے ہو یا گھوڑے پہ سوار ہو، کسی بھی چیز پہ آپ سوار ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ تمہیں کہتے ہیں کہ تو کتنا بدبخت ہے کہ جب دنیا کی ہر شے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کر رہا؟ تو سواری پر جب سوار ہو جاؤ، ایک تو اس کی دعا بھی پڑھا کرو اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بھی بیان کرتے ہوئے چلا کرو۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا کہ اللہ، میں ابن آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، اور یہ ذریت ابن آدم کی میرے پیچھے چلتی ہوئی آئے گی، میرے مقتدی بن جائیں گے، میں ان کا امام بن جاؤں گا اور یہ میرے مقتدی بن جائیں گے، اور میں اسی طرح ان کو اپنا امام بناتا ہوا اور ان کو اپنے پیچھے مقتدی بناتا ہوا جہنم کے کنارے پہنچا دوں گا، اور بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان نے کہا کہ بہت کم لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ شیطان جو جال بچھاتا ہے انسانوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے، اس میں ایک یہ ہے کہ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کے ذریعے۔ یہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ یہ گانا، یہ ڈھول، یہ باجے، یہ شیطان کی ساری آوازیں نا۔ یہ شیطان ان آوازوں کے ذریعے تمہاری ذریت، تمہاری اولادوں، تمہاری نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے۔ ڈانسنگ کلاسز ہو رہی ہیں اسکول کے اندر، ڈانسنگ کلاسز ہو رہی ہیں، سنگنگ کا کمپٹیشن ہو رہے ہیں، گانا گانے کے مقابلے ہو رہے ہیں، اور ایک گروہ تو ایسا ہے کہ جو اس کو عبادت سمجھ لیتا ہے، ناچنے اور گانے کو، اور یہ ناچنا، گانا، ڈھول بجانا اور یہ سارا شور شرابہ کس کی آوازیں؟ یہ اپنی آواز کے ذریعے شیطان تمہیں بہکاتا ہے، تمہیں بھٹکاتا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ناچ گانوں کا شکار نہیں ہو رہی ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ، چھوٹی سے چھوٹی بچی گا رہی ہے، ناچ رہی ہے، والدین خوش ہو رہے ہیں۔
والدین بھائی وائرل ہو رہی ہے، یہ ٹک ٹاک کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں، یوٹیوب کے اوپر وائرل ہو رہے ہیں. کیا وائرل ہو رہا ہے؟ کہ بچی ناچتی کتنی اچھا ہے، بچہ گاتا کتنا اچھا ہے، تماشا کتنا اچھا دکھاتا ہے، بغیرتی کیسی دکھاتی ہے، بے حیائی اور فحاشی. جو جتنا بڑا بے حیا، بغیرت اور فحاشی اور عریانی کا علم بردار ہوگا، وہ آج ہمارے معاشرے میں اتنا بڑا ہیرو ہے یا نہیں؟ اس کے پاس سارے وسائل، ساری چیزیں، سب کچھ آپ دیکھیں گے. لوگ بلا بلا کے انٹرویو، یوٹیوبرز پہنچے ہوئے ہوں گے معلومات لینے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کہ جی آپ نے یہ سٹیپ کیسے کر لیا، یہ گانا آپ نے ایسے کیسے گا لیا. ہیرو بنا کے پیش کر دیا جائے گا، جبکہ در حقیقت اللہ کے نزدیک ہیرو وہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن کا حافظ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عالم ہے. اصل ہیرو وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ کی سیرت سے محبت کرتا ہے، جو صحابیات سے محبت کرتا ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جو دین کے کام کرتا ہے، جو مساجد اور مدارس کے کام کرتا ہے. در حقیقت اسلامی ہیروز وہ ہیں، لیکن ہمیں کیا بنا دیا گیا؟ شیطان نے بہکا دیا. بھائی جان کہاں نکلے ہوئے ہو؟ مسجد مدرسے کی طرف یہاں آؤ. یا عیاشی بھی ہے، فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے. تو یہ بدترین جال ہے شیطان کا کہ وہ اپنی آوازوں کے ذریعے سے تم کو گمراہ کرتا ہے. اور فرمائے گمراہ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، وہ تمہارے مال میں اپنی شراکت داری کر لیتا ہے، تمہارے مال میں داخل ہو جاتا ہے، تمہارے مال کے اندر داخل ہو جاتا ہے. مال میں داخل ہونے کا مطلب تم رزق حلال کما رہے ہو، تھوڑے کے اوپر گزر بسر کر رہے ہو، تمہارے دماغ میں وسوسہ ڈال دے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر کوئی ایسا کام کہ جس سے پیسہ بنے، مال بنے، تمہیں حرام کی طرف لے جاتا ہے، تمہیں ناجائز کاموں کی طرف لے جاتا ہے. حتیٰ کہ اموال میں نہیں بلکہ تمہاری اولادوں کے اندر بھی شریک ہو جاتا ہے، تمہاری اولادوں کو نافرمان بنا دیتا ہے، تمہاری اولادوں کو تمہارے لیے فتنہ بنا دیتا ہے یہ شیطان. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس طرح سے تمہیں بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے جو یہ قرآن کا نزول کیا ہے، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ صرف تمہارے لیے شفا ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے رحمت کا سامان بھی ہے. قرآن اس کو پڑھا کرو، شفا بھی ملے گی اور اللہ کی رحمتیں بھی ملے. شفا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوائی لکھ دی، انجیکشن لکھ دیا، آپ تندرست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، آ گئے. اب ڈاکٹر نے کہا بھائی کمزوری بہت ہو گئی ہے، بیمار رہا ہے کافی دن، کمزوری بہت ہو گئی، تھوڑے جوس پلاؤ، تھوڑے فریش جوس پلاؤ، فروٹس کھلاؤ، پھل کھلاؤ تاکہ توانائی آئے. اگر جسم بیمار ہو جائے تو یہ سارے کام کرنے ہیں. فرمایا اگر تمہاری روح بیمار ہو جائے، تم اندر سے بیمار ہو جاؤ اور اللہ کے قریب نہ جاؤ، تو آؤ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے دم کرو. اس میں تمہیں شفا بھی ملے گی، اس میں تمہیں راحت بھی ملے گی، اور اس میں تمہیں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول بھی نظر آئے گا یہ قرآن کے اندر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے. جیسے اور بہت سارے اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اسی طرح روح بھی ایک اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اللہ نے یہاں پہ جواب دے دیا. اور پھر فرمائے ان الذین اوتوا العلم، ہم جن لوگوں کو علم عطا کرتے ہیں وہ علم لینے کے بعد اکڑتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، بلکہ زار و قطار روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اللہ کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. فرمایا یہ کیسے عالم ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. پھر سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الکہف جمعے کا جو شب جمعہ ہے، آپ اور میں انشاءاللہ اس کو تلاوت کریں گے، کرنی چاہیے. اور 10 آیتیں شروع کی یا آخر کی یاد کر لیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کو حفظ کر لیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے فتنوں کا ذکر کیا ہے. مال کا فتنہ بھی اس میں ہے، علم کا فتنہ بھی اس میں موجود ہے، دنیا کا فتنہ بھی ہے، اور اقتدار کا فتنہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے. بہرحال اصحاب کہف کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو ایک بادشاہ تھا، روما کا جو بادشاہ تھا، وہ جب اپنے تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے جن لوگوں کو برباد کرنا چاہا
وہ عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ بہرحال وہ نوجوان غار کے اندر پہنچ گئے، اللہ رب العزت جن کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہوئے تھے وہ غار میں پناہ لی، غار میں پہنچے، اللہ رب العزت نے 300 سال تک ان کو سلا دیا۔ یہ شمسی حوالے سے 300 سال، قمری حوالے سے 309 سال تک وہ نوجوان سوتے رہے، اور ان کا کتا بھی، اللہ نے کتے کا ذکر کیا اصحاب کہف کے، وہ بھی سوتا رہا اور غار کے باہر رہا اور سوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہو نا، اللہ کے دین کا کام، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے قریب نہ ہو یا اللہ کا دین کا کام نہ کر رہے ہوں، انہیں اس کتے سے مثال لینی چاہیے کہ اس نے کس طرح ان لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، ان لوگوں کے ساتھ رہا جو اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے۔ تو اللہ کے دین کا کام جو لوگ کر رہے ہوں اور جو نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے معاون بن جائیں، مددگار بن جائیں، کہ ہم تو چلو یہاں آگے نہیں بڑھ سکے، آپ کر رہے ہیں، چلے ہم آپ کے معاون بن جاتے ہیں، آپ کے مددگار بن جاتے ہیں، چاہے وقت چاہیے یا مال چاہیے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک عجیب قدرت کا ذکر کیا، فرمایا کہ ذات الیمین وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، ہم نے ان کو ایک ہی کروٹ کے بل سونے نہیں دیا کہ یہ ایک ہی کروٹ کے بل اگر سوتے رہتے تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، ان کو کیڑے پڑ جاتے، اگر ایک ہی جگہ یہ اتنے سال تک سوتے رہتے تو ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے رہے۔ سونے کے جو طریقے ہیں، ایک اس کروٹ دائیں ایک بائیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سیدھا بھی سو جاتے ہیں، لیکن جو الٹا سوتے ہیں ان کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ ایسے نہیں سونا چاہیے، اور جو سیدھا سوتے ہیں وہ بھی نیند اپنی پوری صحیح نہیں کر پاتے، سیدھا سونے سے بھی نیند پوری نہیں، جب تک کہ آپ اپنے پہلو کے بل کروٹ نہ لے لو۔ تو فرمایا یہ دو طریقے اللہ نے کہا میں نے بنایا ہے انسان کو، تو مجھے پتا ہے اس کو راحت کیسے ملے گی، اس کو سکون کیسے ملے گا۔ تو کہا کہ یہ ہم نے ان کی کروٹیں تبدیل کرتے رہے، اور یہ کروٹیں یہ خود تبدیل نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم کر رہے تھے۔ اسی لیے علماء کرام اور احادیث میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر سوتے ہوئے انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا وہ مثال کے طور پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے نیند میں، یا کوئی اور گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نیند میں اس کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے سوال کرنے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے، کل آنا، آپ کل آنا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات اور شریعت کے تمام معاملات میں اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، اگر کرنی ہوتی جواب دے دیتے، یہ نہیں کہتے کل آؤ، اگر بتانا ہوتا تو بتا دیتے۔ اور پھر 15 دن تک اللہ کا حکم کوئی نہیں آیا، اللہ کی وحی نہیں آئی، 15 دن ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ ایسا ہرگز مت کہیں کہ میں کل ایسا کر دوں گا، بلکہ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کہیے کہ انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کہنے بھول گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے کاموں کو جب انجام دینے لگو تو انشاءاللہ میں یہ کر دوں گا، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، انشاءاللہ میں یہ آپ کا کام ضرور کروا دوں گا، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھولنے لگ جائیں نا تو اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا انتہائی جاندار قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ مجھے یاد نہ آ رہا ہوتا اور میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا تو میں 1000 مرتبہ استغفار کرتا، میں 1000 مرتبہ توبہ کرتا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا، اللہ کا ذکر کرتا، جو میں بھول گیا ہوتا تھا اللہ مجھے یاد دلا دیا کرتا تھا۔ تو اگر حافظہ کمزور ہو رہا ہے تو معجون و صفوف کھانے کے بجائے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کی کبریائی کو، توحید کو، تعمید کو، اور اللہ رب العالمین کے اذکار کے جو الفاظ ہیں ان کو یاد کیا جائے اور ان کو پڑھا جائے، تو اللہ فرماتا ہے میں تمہارے حافظے کو تیز کر دوں گا۔ مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، فرمایا دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح تمہاری ہے۔ اور اس پہ مفسر اکرام تبصرہ فرماتے ہیں وہ کیوں ہے پانی کی مثال کہ جب تم پانی میں جاؤ گے تو لا محالہ تم تو بھیگ جاؤ گے، گیلے ہوئے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب آپ پانی میں غوطہ لگائیں گے
تو گیلے ہوئے بغیر چارہ نہیں، آپ بھیگ جاؤ گے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کی آسائشوں اور نعمتوں رنگینیوں کو دیکھ کر مرعوب ہو کے اس دنیا میں غوطہ لگاؤ گے تو آخرت کا خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے ساتھ اس کی مثال دی ہے۔ اور پھر ذکر کیا ہے روز قیامت کا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ تمہارے سی ٹی وی کیمرے یا تمہارے کیمرے جسے تم شوٹنگ کرتے ہو، کبھی تمہاری پکچر خراب ہو جاتی ہے، کبھی تمہاری وائس ریکارڈ نہیں ہوتی ہے، کبھی تمہارا ڈی وی آر پڑا ہوا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ریکارڈنگ تم دیکھ نہیں پاتے ہو، تمہارے دنیا کے کیمرے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں، لیکن کہا ہم نے بھی ایک کیمرہ لگایا ہوا ہے اور ہم بھی پوری شوٹنگ کر رہے ہیں، اور ایسی شوٹنگ کر رہے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ ہی چھوٹا گناہ ہم سے چھپا ہوا ہے، نہ ہی کوئی بڑا گناہ ہم سے چھپا ہوا ہے۔ کل قیامت کے دن آؤ گے پوری ویڈیو دکھا دیں گے ہم، اور ہماری ویڈیو خراب نہیں ہوگی، ہماری ویڈیو کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں آئیں گی کہ جس سے نظر نہیں آ رہا ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بالکل کلیئر، بالکل صاف و شفاف پوری زندگی کی ویڈیو ہم تمہارے سامنے رکھیں گے، نہ چھوٹا گناہ چھپا ہوا ہوگا نہ بڑا گناہ چھپا ہوا ہوگا، ہم سب تمہارے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، جو انشاءاللہ 16ویں سپارے میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، اور تھے بھی ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے میری زمین کے اوپر، ذرا جا کے اس سے ملنا، ذرا جا کے اس سے ملاقات کرنا، تو وہ انشاءاللہ کل 16ویں سپارے میں اللہ کے حکم سے بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔ کل ویسے میرپور خاص کا ٹنڈو والا یار کا میرا دورہ ہے، اگر میں جلدی آ گیا تو میں انشاءاللہ ضرور آ جاؤں گا، نہیں تو میں پھر انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ پرسوں تھوڑا سا طویل اور 20 سے 25 منٹ ہے تو 30 منٹ کر لیں گے، اور دونوں ملا کے انشاءاللہ خلاصہ بیان کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت ہماری اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔